الحمد للہ رب العالمین۔ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو بھی نہیں، کسی کو نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر کسی کو اپنے گناہ کی سزا ملتی۔ اگر توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے، آپ پھر بھی توبہ کرتی رہیں، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ استخارے کے بعد نقصان نہیں ہوتا، آپ استخارہ کریں، لیکن جب یقین ہو جائے کہ استخارے میں یہی وجہ راجی ہے، پھر عمل کریں۔ مجھے دوسری شادی کی خواہش ہے لیکن راستہ نہیں نکلتا، 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی ایک بیٹی تھی، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ وہ تو ایک بیٹی کو شیعہ نہیں مانتے، تم الٹی بات پہ کری ہو۔ شیعہ حسن حسین کو مانتے ہیں لیکن بی بی ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہے اس کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ بھی حضرت علی کی بیٹی ہے اور بطن فاطمہ سے ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ ان کی شادی ہوئی تھی حضرت عمر سے، اگر مانے تو حضرت عمر کو داماد ماننا پڑتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اصحاب الکہف کے نام لکھ کر اگر آدمی اپنے بدن پر لگا دے تو اس کو آگ نہیں لگتی۔ مولوی صاحب کو لکھ کے لگا دو، پھر آگ لگاؤ، دیکھو لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ پہلے تجربہ مولوی صاحب پہ کرو نا، تاکہ اس کے وظیفے کا پتہ بھی چل جائے۔ تو ایک دفعہ ہندوستان کا یہ واقعہ ہے، شاید دہلی کا ہے، اللہ عالم۔ ایک پادری تھا عیسائیوں کا بہت بڑا بدبخت، وہ آیا اور اس نے جناب چیلنج کیا کہ دیکھو یہ میرے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل ہے اور بائبل ہے، میں اس کو آگ میں ڈالتا ہوں، یہ آگ میں نہیں جلے گی۔ اگر تمہارا قرآن سچا ہے اور اللہ کی کتاب ہے، تم بھی ڈالو، جلتا ہے کہ نہیں جلتا؟ اب لوگ بیچارے پریشان ہو گئے کہ کیا کریں اس کا۔ تو اس زمانے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، ان کی خدمت میں گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اعلان کر دیں، ہم اس کا چیلنج قبول کرتے ہیں۔ اور لاکھوں کا مجمع ہو گیا، معمولی بات تو نہیں تھی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، انہوں نے کہا میرے بھائی صاحب پادری صاحب، آپ قرآن اللہ کی کتاب کو آگ میں کیوں ڈالتے ہو؟ ایسا کرو کہ کتاب سینے سے لگا لو، تم بھی آگ میں کودو، میں بھی قرآن سینے سے لگا کے آگ میں کودتا ہوں، دیکھتے ہیں کون جلتا ہے اور کون بچتا ہے۔ اب پادری صاحب کو تو پسینہ آ گیا، وہ تو کتاب پر تو دوائی لگائی ہوئی تھی نا کہ آگ نہیں لگے گی، اپنے اوپر تو نہیں لگائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بدبخت، تم اس پر پارا لگا کے آگ میں ڈالتے ہو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے؟ نہیں، آؤ تم بھی چلو آگ میں بھی چلتا ہوں۔ الحمدللہ اس کا منہ کالا کیا، اللہ نے وہ شکست کھا کے بھاگ گیا۔ ہم سے بچیوں کے معنی یہی ہوتا ہے، بچیوں کی شادی، آخر کسی بچی کہتے ہیں آپ بچیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں روز شادی کی، بچوں کے لیے نہیں مانگتے۔ تو بچیوں کی شادی کسی بچے سے ہوگی یا جن سے ہوگی؟ جب بچیوں کے لیے میں دعا کروں گا تو بچوں کی تو خود بغل ہوگی، ان کے ساتھ شادی ہوگی نا۔ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اعتراض تو کر رہا ہے نا۔ اللہ کی بندی، بچیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ جس سے ہوگی تو ایک دعا میں دونوں کا کام بن گیا نا۔